میر بہرام لیڈی میرا نام ہے، ایک سماجی ورکر ہوں، پچھلے 18 سالوں سے بلوچستان میں کام کر رہا ہوں، صدر ہوں بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کا۔ جس میں یہ 2016 میں یہ بل پاس ہوا ہے بلوچستان اسمبلی سے، جس پر ہم پچھلے کئی دہائیوں سے ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے تھے کہ بل پاس ہو، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے خواہشات کے مطابق، جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹیوسٹس ہیں ان کے خواہشات کے مطابق یہ بل نہیں ہوا، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا بل ہو جس میں جو ہے بچے کو سروسز بھی دی جائے۔ یہ جو ہے بچے کو صرف پروٹیکشن کی بات کرتی ہے کہ جب بچہ کہیں پر کسی مسئلے میں کسی ایشو میں پھنس جاتا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریفر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پولیس کا اگر مسئلہ ہو تو بچہ اگر یہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ پہنچ جاتا ہے تو اس کو پولیس ریفر کرتے ہیں، وہ خود اپنے پاس ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں موجود جہاں پر بچے کو رکھ کے ان کا جو ہے ریہیبلیٹیشن کریں، سائیکولوجیکل سروسز ان کو دیں، ہیلتھ کی سروسز دیں، اور اس کے علاوہ ان کی کاؤنسلنگ کریں، اس کے بعد جا کر جو پولیس کا مسئلہ حل کریں۔ یہ سب سے بڑی اس کی ایک اہم سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ عمل درآمد حل نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہے اس کا ایک خود مختار کمیشن، ابھی جو ایک کمیشن کی جو بات کی گئی وہ سوشل ویلفیئر کے انڈر ہے، اور سوشل ویلفیئر کا جو منسٹر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کس طرح سے ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ادارہ جو کسی منسٹری کے انڈر آتا ہے وہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے؟ اس کو جب تک خود مختار نہیں ہو، اس کا کمیشن خود مختار ہو، اس کے جو کمشنرز ہیں، چیف کمشنرز ہیں، وہ اگر خود مختار نہیں ہوتا ہے اس ٹائم تک جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا عمل درآمد نہیں ہوگا۔ پھر تیسرے درجے پر اس کے جو ہے اگر کہ یہ سب چیزیں ہوں، اس کے بعد یہ کہ جو ہماری پولیٹیکل ول جسے کہا جاتا ہے، کہ جو ہمارے اداروں کی جو ول ہے کہ بچوں کے لیے خاص کر جو ہے سافٹ کمپوننٹس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کرنا، جب تک آپ بجٹ ایلوکیٹ نہیں کرو گے اس ٹائم تک مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اس ایکٹ میں کچھ ایسے لکناز ہیں جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے، دوبارہ اس میں امینڈمنٹس کرنی جائے تاکہ جو ہے ایک پرفیکٹ ایکٹ بن جائے اور بچوں کو سروسز دی جائے۔ سر ان بچوں کے لیے کیا کہیں گے سر جو اسکول اندر نہیں جا سکتے؟ جو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جب بچہ گھر سے آ رہا ہے، لیٹ آیا گھر سے تو اس میں اگر اس کو ٹیچر بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں اور اس کے پیرنٹس بھی الاؤ نہیں کرتے، دونوں طرف سے بچے کے ساتھ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کو ذہنی اثرات اس پر ہوں گے، مینٹل اس کے اوپر ٹارچر ہوگا، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوگا، جو اس ایکٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک جزو ہے۔ اس ایکٹ میں بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ بچے کے ساتھ اگر سائیکولوجیکل ایشوز ہوں، جو بچے کے ساتھ مینٹلی طور پر اس کے اثرات ہوں، اس کے اوپر مینٹلی طور پر افیکٹ ہو، تو اس کو اس ایکٹ میں کور کیا جا سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت آپ جو ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو، ان کا ہیلپ لائن ہے، ہیلپ لائن رابطہ کریں کہ بچے کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹ اس کے پیرنٹس کی طرف سے بھی آئے ہیں اور اسکول کی طرف سے بھی آیا ہے، تو وہ چائلڈ پروٹیکشن کے جو لوگ ہیں اس پر کوئکلی جو ہے ایکشن لے کر اس اسکول کے خلاف اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس کے جو کیونکہ اس جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں جو کمیشن ہے، کمیشن کے اندر سیکٹری ایجوکیشن بھی اس کا ممبر ہے۔ سیکٹری ایجوکیشن کی نالج میں آ جائے گا کیونکہ ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے۔ اس واٹس ایپ گروپ میں اگر چل جائے کہ بھئی یہ اسکول میں یہاں بچوں کے اوپر ذہنی تشدد ہو رہا ہے جو ایکٹ میں جو موجود ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، تو اس اسکول کے خلاف، اس اساتذہ کے خلاف ایکشن اٹھایا جا سکتا ہے۔ کے دوستوں نے عبدالحی ایڈوکیٹ میرا نام ہے، میں چائلڈ ایکسپرٹ ہوں اور چائلڈ رائٹ پہ کام کرتا ہوں۔ تو آج ایک ہماری دوستوں نے ایکٹیویٹی ڈیزائن کے اچھا سرکری والوں میں نن امپلیمنٹیشن آف چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2016، وہ ایک پروگرام ہے کہ 2016 کی ایکٹ ہے، آج 2022 ہے۔ 2022 میں یہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کے کیا ریزنز ہے، اس کی وجوہات کیا بنتے ہیں، اس پہ ہمارا ایک پروگرام تھا۔ واقعی اس میں مایوسی اس وجہ سے تھے کہ 2016 کی ہے اور آج تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ سطح پہ اس پہ انٹرسٹ تو ہے، مگر انٹرسٹ ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اب ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ صرف کوئٹہ میں ہے، یہ 8 سالوں میں، اور سیکنڈ اب میں ہے، جب کہ لا یہ کہتی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہونے چاہیے۔ اسی طرح جب بچوں کو آپ ریسکیو کرتے ہو وہاں پہ رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ سیف کارنر ہونی چاہیے، اور اسی طرح آپ لیگل ایڈ کمیٹیز بناؤ گے، آپ سوشو سائیکو کاؤنسلنگ دو گے، اسی طرح آپ اسے میڈیکل سروسز دو گے۔ تو کوئٹہ میں چند لوگوں کو مل چکا ہے اور کافی لوگوں کو مل بھی رہے، ایک پروسیس صرف کوئٹہ تک محدود ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمام بلوچستان میں ان ٹرو سینس اس کے ہونے چاہیے، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اپوائنٹ ہونے چاہیے، ہر جگہ ان کے شیلٹر ہوم بننے چاہیے جہاں چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بچوں کو رکھنا چاہیے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونٹس فعال ہونا چاہیے تاکہ جو بچہ ایٹ رسک ہے
उसे कम से कम तहफ़्फ़ुज़ मिले। यहाँ पे कितने एक्सप्लॉइट बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि देखभाल वाला कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो जब ये यूनिट्स फ़हाल होंगे, हमारे लोग ग्राउंड में आएंगे, तो ये बच्चे को हम एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकते हैं। आज बेसिकली मकसद भी ये था कि हम खुद आइडेंटिफाई कर सकें कहाँ कहाँ गैप्स है, ताकि अगर कोई हम इसको कल रिकमेंडेशन बनाएंगे तो हुकूमत को भी हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ताकि अमल करे तो कम से कम ये इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट की हो। बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू सर।